جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی اسم کا چوتھا پہلو دیکھیں گے. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے اسم کا اعراب، نمبر 2 اسم کا مذکر مؤنث ہونا اور ان کے قواعد، اور اس کے بعد میں ہم نے کل کیا تھا، یعنی ایک دن پہلے، وہ تھا کہ اسم میں ہم مثنیٰ یعنی تثنیہ یا جمع کیسے بناتے ہیں اور ان کا اعراب. تو اب یہاں اسم کا چوتھا پہلو جو ہے وہ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یعنی اسم کی وسعت کو پہچاننا یا جاننا. اس کے بعد میں اس کی جو اقسام ہے، تقریباً 7 اقسام ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ 2 اہم چیزیں، اس میں منقوص اور اس میں مقصور. تو جی اس کے بارے میں ہم بس ہلکا سا اس لیول پہ تھوڑا سا ان کا اعراب ہی ٹچ کریں گے، کیونکہ ان کا اعراب جاننا ابھی کافی ہے، باقی ان کے ڈیپتھ میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنی سلائیڈ پہ. اسم کا جو یہ آپ کا وسعت کا پہلو ہے اسم کا، تو یہ بالکل ایز اٹ جیسی کتاب میں ہے تو ویسے ہی ہے، ویسے میں نے کوئی اس میں نئی چیز ایڈ نہیں کی ہے. اب دیکھیے، وسعت کا مطلب کہ کسی بھی اسم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. دائرہ وسیع سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس، ہمارے آس پاس یا ہمارے آس پاس جتنی اسماء ہیں، ان اسماء میں کس کا دائرہ وسیع ہے، یعنی کون وہ چیزیں ہیں جو عام چیزیں اور کون وہ چیزیں جن کو ہم خاص کہہ سکتے ہیں. تو وہی یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ وسعت کا مطلب کسی چیز کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا. معرفہ مطلب خاص ہونا، ٹھیک ہے، اور نکرہ مطلب عام ہونا. تو ہم جانتے ہیں زیادہ تر چیزیں تو عام ہی ہوتی ہے. اگر وہ خاص ہے تو پھر ہمیں وہ خاص ہونے کی وجہ بتانی ہوگی. تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا یہاں پہ کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہ مان کے چلیں گے کہ جتنی بھی چیزیں، جتنی اسماء ہم دیکھیں گے، چاہے وہ اسماء چیز کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، شخص کے اعتبار سے ہو، وہ اسماء ان کو ہم نکرہ ہی مانیں گے جب تک کہ ان کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جب نکرہ چیزیں زیادہ ہے، معرفہ چیزیں کم ہیں، تو یہاں پہ کیا کیا صاحبی کتاب نے، انہوں نے معرفہ کی کیٹیگریز ہمیں سمجھائے کہ جب معرفہ آپ سمجھئے، اگر وہ چیز ان میں نہیں آ رہی ان 7 میں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی نکرہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عربی میں 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 صورتوں میں اسم معرفہ ہوتا ہے. ایک ہے اسم علم. اسم علم کا مطلب کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام. یہ اہم ہے، خاص. یہاں پہ خاص بول رہے ہیں. جیسے اگر ہم بولیں گے رجل، اب رجل تو آدمی ہو گئے نا، آدمی میں بہت سارے آ جائیں گے، اس میں بچے بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گے، چھوٹے بڑے، یہ تو خاص نہیں ہو گیا. جب میں کہوں زید، اس کا مطلب میں کسی خاص آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو پتا چلا کہ زید جو ہے یہ اپنا اسم علم ہے. اسی طرح فاطمہ. اچھا، اس طرح اگر میں کہوں شہروں کا نام، بہت سارے شہروں کا نام، جب میں ورڈ بلدن یوز کروں گا، بلدن اس کا مطلب شہر، لیکن یہ خاص نہیں ہے. پر اگر میں مکہ کا نام لوں یا کوئی بھی شہر لوں، تو وہ شہر جو ہے، اب اس شہر کا نام یہ ہمیں یہ علم کہلائے گا. اسی طرح جگہ کا نام، جیسے ایک جگہ ہے جہنم، تو یہ سارے علم ہو گئے. تو علم جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسرا ہے اسم ضمیر یا ضمائر. ضمیر کی جمع ضمائر. ٹھیک ہے، ضمیر کی جمع ضمائر. یہ ٹاپک جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آگے آئے گا. بس ابھی یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن دکھائی ہے. ضمیر مطلب کوئی سا بھی ایسا لفظ جو آپ اسم کی جگہ استعمال کرتے. جیسے ہم کہیں گے زید اچھا لڑکا ہے، یعنی زید ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ دور ہے، ہم کہیں گے اچھا لڑکا ہے. بعد میں ہم زید نہیں، ہم کہیں گے وہ اچھا لڑکا ہے. اب یہ جو ہم نے وہ کا استعمال کیا، اس کو بولتے ہیں ضمیر. ٹھیک ہے. تو اسماء ضمائر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. اسی طرح سے اسماء اشارہ.
یعنی سیدھی سی بات ہے، وہ لفظ جس کے ذریعے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، ٹھیک ہے، جی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، کسی انسان کی طرف اشارہ کرے، کسی پیڑ کی طرف اشارہ کرے، وہ اشارہ کرنے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کریں گے اس کو بولتے ہیں اسماء اشارہ، جیسے ہاذا واذا جی ذالکا، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ڈیٹیل بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. اچھا، تو یہ ہو گئے تین چیزیں، ایک اسم عالم، ایک اسماء ضمائر یا اسم ضمیر، اس طرح سے اسم اشارہ یا اسماء اشارہ. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے آئے گی، اسماء موصولہ، ٹھیک ہے، یا اسم موصول، اسماء جمع ہے اسم کی. یہ موصول کا مطلب یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں جو یا جس اس جیسے الفاظ کا معنی اگر ہمیں چاہیے عربی میں، جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جی وہ جو، یہ لوگ وہ ہیں جو، یہ لوگ وہ ہے جنہوں نے. اب یہ جو، جس، جنہوں نے، اس طرح کا ترجمہ حاصل کرنے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، ان کو بولا جاتا ہے اسماء موصولہ، جیسے الذین، الذی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگی اپنی چوتھی قسم. باقی اس کا جو امپورٹنٹ پورشن ہے ڈیٹیل وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. اچھا، یہ پانچویں چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں، معرب باللام. ہم کسی بھی کامن ناؤن کو، کسی بھی نکرہ اسم کو ایک پراپر ناؤن یا ایک خاص معرفہ بنا سکتے ہیں الف لام کے ذریعے. کسی بھی نکرہ اسم پہ الف لام داخل کرو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الف لام کا داخل کرنا، اس الف لام کو بولا جاتا ہے معرب باللام، یعنی کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا الف لام کے ذریعے. جیسے یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں، ایک اسم ہے کتابن. اچھا، کتابن میں تنوین، اخیر با پہ تنوین ہے، تو اس کا مطلب یہ نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ اسما پہ تنوین ہوتا ہے. تو جب یہ نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی بھی کتاب. لیکن جب اسی پہ الف لام ہم داخل کریں گے، الف لام داخل کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تنوین ہمیشہ گر جاتا ہے، یعنی اسم، نکرہ اسم کے آخر پہ جو تنوین ہے یہ گر جاتا ہے. اب صرف ایک پیش رہتا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے، تو یہ بنے گا الکتاب. اب یہ جو الکتاب ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہے، اب یہ کوئی خاص کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گئی. تو یہ ہو گئے اپنے پانچ کیٹیگریز. یہ جو اسما آتے ہیں ان کیٹیگری میں، یہ سارے کے سارے معرفہ رہتے ہیں، یعنی یہ پراپر ناؤنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ہم چلتے ہیں آگے تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیلز کے لیے. کیوں نہیں ہو رہا ہے ہاں، یہ دیکھیں، اب یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، غیر منصرف اسما کے ساتھ الف لام داخل کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دوسری، جی جی، یعنی یہ کیا سمجھا رہے ہیں، ہم نے جو کسی بھی کامن ناؤن کو ہم نے بنایا پراپر، یعنی ایک نکرہ اسم کو ہم نے معرفہ بنایا الف لام کے ذریعے. اب یہ اس کے بعد اعراب کے بارے میں بولا جاتا ہے. دیکھیں، اب یہاں میں نے منصرف کو نہیں لیا ہے کیونکہ منصرف آسان ہے، آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہو. جیسے یہاں پہ ہے الکتاب، ٹھیک ہے، تو الکتاب یہ ہوگی حالت رفع، ٹھیک ہے. اس کی بنائیں گے حالت نصب، تو کیا بنے گا، الکتاب. جو دو زبر تھا اس کا ایک ہی زبر رکھنا ہے. اب اسی طریقے سے حالت جر میں الکتاب بھی، بس اس لیے میں نے اس کو یہاں ڈسکس نہیں کیا ہے. اب ہم غیر منصرف کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، یہ غیر منصرف اسماء نے کچھ دیے یہاں پہ، اکبر، مساجد، فقراء، مساکین. یہ وہی غیر منصرف اسماء ہے جس کی ہم نے ڈیٹیل کچھ پڑھی ہوئی ہے کچھ کلاسز پہلے، جیسے افعلو کے وزن پہ، مفاعلو کے وزن پہ، فقراء کے وزن پہ. تو یہ وہی غیر منصرف اسماء ہے. اب ان کی حالت رفع نصب جار تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ حالت یہ جو غیر منصرف اسماء ہے اس کی نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی اعراب ہوتا ہے. اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس پہ آپ الف لام داخل کر لیجئے. اب انہیں داخل کیا الف لام، یہ دیکھیں، الاکبر، المساجد، الفقراء، المساکین. اب یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے آسان سے.
اس کے بعد میں یہاں کوئی جی نئی چیز ہو رہی ہے. دیکھیے نصب میں کیا ہوا, یہ فتح آ گیا, ٹھیک ہے, یہ تو نارمل ہے, اس میں بھی فتح آ گیا. اب جر میں یہاں پہ کسرہ آ گیا. آپ اوپر بھی دیکھ لیجئے اور اس کو کمپیر کر لیجئے آپ ادھر, اوپر کسرہ نہیں آ رہا ہے. ہم نے ایک سینٹنس پڑھا تھا کچھ کلاسز پہلے, غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, برابر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لیکن اب وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا صرف 2 حالتیں ایسی ہیں جن میں وہ زیر قبول کرتے ہیں. جی پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وہاں پہ وہ 2 حالتیں وہاں پہ آگے بیان کی جائیں گی. یہاں پہ ایک حالت آ رہی ہے, اگر غیر جی منصرف اسما پر الف لام ہے تو وہ زیر قبول کر لیں گے. یہ دیکھ لیجیے اب زیر آ رہی ہے, تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر غیر منصرف اسم جو ہے اس کے ساتھ الف لام ہے تو اب ان کی تینوں حالتیں الگ ہوں گی, رفع نصب اور جر الگ ہوں گی. تو بس یہ اس کا یہاں جی سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس میں بس یاد رکھنا ہے یہ الف لام کا مسئلہ. اچھا, اب مبنی اسما ہم جانتے ہیں ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہے. جی تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ مبنی اسما میں تینوں حالتیں دوبارہ ایک جیسی, یعنی الف لام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو میں آگے چلتا ہوں, اس کو میں چلے آگے. اب یہ مزید الف لام کے بارے میں کچھ اور بتا رہے ہیں ہمیں. جیسے ہم نے الکتابو ہے, یہ ہم نے یعنی کتابن پہ ہم نے الف لام داخل کیا, کتابن پہ تو بن گیا الکتاب. اب یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو الف لام ہے, یہ جو الف لام ہے, ال کا الف لام, یہ ہوتا ایسے ہے, الف پہ زبر اور یہ لام ساکن. اگر اس کو ہم ملا لیں پیچھے سے, اگر کوئی لفظ ہو پیچھے سے, یعنی ما قبل اگر کوئی لفظ ہو یا کلمہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ملا لیں اس کے ساتھ, تو اس کے صورت میں یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ بول رہے ہیں ادھر. تو یہ جو الف نہیں پڑھا جائے گا, اس الف کو بولا جاتا ہے حمزۃ الوصل. اس کو آپ یاد رکھ لیجئے کیونکہ یہ آگے بہت آئے گا, حمزۃ الوصل. تو الف لام جو ہمارے پاس ہے وہ الف لام جس سے ہم نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں, اس الف لام میں جو الف ہے اس کو بولا جاتا ہے حمزۃ الوصل, ٹھیک ہے. اور وہ جو لام ہے, یہ جو لام ہے اس کو بولا جاتا ہے لام تعریف, یعنی کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے لام تعریف, ٹھیک ہے. اب یہاں اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں, الکتاب ایک لفظ ہے الف لام کے ساتھ, اب ہم اسے ملائیں گے ذالکہ کے ساتھ, یہ ذالکہ کے ساتھ. ہم نے کہا کہ یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے آپ, ذالکل کتاب, تو الف ختم ہو گیا نا ادھر, اس کو صرف لکھا جائے گا, اس کو پڑھا نہیں جائے گا. اس پہ جو زبر تھی وہ زبر بھی غائب ہو گئی, ٹھیک ہے. جی تو بس یہ سمجھا رہے ہیں. اب یہ جو الف لام کا داخل کرنا کسی اسم پر, اس کے بعد اس کی ہم 2 کیٹیگری کر سکتے ہیں, اسما کی ہم 2 کیٹیگری کر سکتے ہیں. یہ آسان ہے, ہمیں پتا ہے, بس مجھے دکھانا ہے یہاں پہ. جیسے حروف شمسی اور حروف قمری, جی یہ تجوید میں بھی آتا ہے. حروف شمسی سے مراد الف لام کے بعد, جیسے الشمس, حروف شمسی سے مراد الشمس, مطلب ہم نے جب الشمس اس کو پڑھا تو ہم نے لام کو یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے الف لام داخل کرنے ہے نا, یہ نہیں پڑھا جا رہا, تو الشمس پڑھا جا رہا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ الف لام جب ہم نے داخل کیا جس اسم پہ, اس اسم کے ابتدا میں کوئی ایسا حرف ہے, اس حرف کی ایسی خصوصیت ہے کہ لام کو نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہمارا جو حرف ہے وہ ہے شین, تو شین ایک ایسا حرف ہے یہ پسند نہیں کرتا لام کو پڑھنا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے پڑھا الشمس, شین کو ہم نے دے دیا تجدید, یعنی شین کو ہم نے مشدد بنایا, ٹھیک ہے. بات کلیئر. اچھا اس کے برعکس آپ القمر میں دیکھ لیجیے, اس پہ بھی ہم نے الف لام داخل کیا لیکن لام پڑھا جا رہا ہے. کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو حرف ہے قاف, قاف پسند کرتا ہے الف لام کو پڑھنا, لام کو پڑھنا. تو ایسے حروف جن کا جب الف لام ان پہ داخل کریں گے تو پہلا جو ان کا حرف ہے, ٹھیک ہے, اگر پہلے حرف پہ ہم نے تشدید ڈال دی
اور تشدید ہم نے اس پہ ڈالنے کے بعد لام نہیں پڑا، تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے. جی اور ایسے حروف جن میں لام بھی پڑا جائے گا اور قاف پہ تشدید نہیں ڈالی جائے گی، پہلے حرف پہ، ایسے حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے. قمری. اب شمس کا مطلب سورج، اس لیے آپ کو تجوید کی کتاب میں ان کو دیکھو گے آپ، یہ سن لیٹرز، یعنی وہ جو حروف ہے ان کو بولا جاتا ہے سن لیٹرز. اور قمر کا مطلب چاند، تو ان حروف کو بولا جاتا ہے مون لیٹرز تجوید کی کتابوں میں. یہ یہاں پہ بول رہے ہیں کون سے حروف شمسی کون سے حروف قمری. جیسے آپ کوئی بھی مثال لے لیجئے، ثاقب، ثاقب پہ الف لام، ثاقبن پہ الف لام داخل کرو تو الثاقب، لام نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ تشدید دی جائے گی. تو یہ سارے حروف بڑے جی آسان ہیں، آپ ان کو خود مشق کر سکتے ہیں. یہ جی 14 اور کر 14 بن جاتے ہیں، 28 بن جاتے ہیں، 14 اور 14، 14 حروف جی شمسی، 14 حروف قمری. قاعدہ کچھ بھی نہیں قمری. بڑا اس میں، ایزٹ کوئی قاعدہ نہیں. اگر ہم بس ایک 5-6 بار ان کو دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں یاد رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے الرحمن، اب آپ نے کبھی یہ تو نہیں سنا ہوگا الرحمن، نہیں نہیں. تو اس کا مطلب وہ جو را ہے رحمان کا را، یہ کون سا حروف ہے؟ حروف شمشی. شمسی، اس پہ تجدید، بس کام ختم. ایسے ہی تو ان کو بالکل پڑھانے کی اتنی خاص ضرورت ہے نہیں. اچھا، تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا کہ جب بھی ہم کسی بھی نکرہ اسم پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے جی کتابن، کتابن کا ترجمہ کوئی کتاب، جب اس پہ ہم نے الف لام داخل کیا تو بن گیا الکتاب، مطلب خاص کتاب. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم نے اس کو خاص بنا دیا. جیسے ہم انگلش میں دا کا استعمال کرتے ہیں. چلے، جی اب یہاں پہ اور ایک چیز ہمیں بتا رہے ہیں، ادھر دیکھ لیجیے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ترجمہ کے اعتبار سے، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک یا کوئی لفظ بڑھا لیا جاتا ہے. ایسا کوئی ایک یا کوئی، جی. جیسے ایک اسم ہے کتابن، اب یہ نکرہ ہے، جی کیسے پتا چلا یہ نکرہ ہے؟ آخر میں تنوین ہے، ہاں، یہ یاد الف رکھو، لام نہیں ہے. الف لام نہیں. اب اس کا ہم دیکھو کتاب کا پتہ ہی ہمیں، اس کا ترجمہ کتاب ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ساتھ میں ہم اس کا اور جوڑ سکتے ہیں، ایک یا کوئی. تو نکرہ کا ہم ترجمہ کریں گے یا ایک کتاب یا کوئی کتاب. اور بعض اوقات تو پھر قرآن پاک میں ہم کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، ورڈ کچھ، ٹھیک ہے نا، کچھ چیز. یہ بھی ترجمے میں آپ کبھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے کچھ، وہ کچھ کے لیے کوئی وہاں الفاظ موجود نہیں ہوتا ہے، بس وہ اسم کے نکرہ ہونے کی وجہ سے وہاں کچھ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی ایک کوئی یا کبھی کبھار کچھ بھی کیا جاتا ہے. اب ہم جب الکتاب بولیں گے تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، صرف کتاب کا نام، یعنی کوئی خاص کتاب کے بارے میں بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جی قلم، قلم، قلم سے ایک قلم یا کوئی قلم، القلم سے ترجمہ قلم. ٹھیک ہے، جی میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہے تو چھوٹی چیز ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ترجمہ کے اعتبار سے. جی اچھا، جی. چلے آگے اب چلتے ہیں. اچھا، تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے جو 7 چیزیں ہیں، جو 7 کیٹیگریز ہیں، ابھی تک ہم نے 5 پڑھی. ایک ہم نے پڑھی جی پہلی کیٹیگری، وہ تھی الف، ہم نے کیا پڑھی تھی پہلی والی کیٹیگری؟ اس میں علم، پہلے والی. اس علم کا ہونا. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں ضمیر، تیسرا اس جی میں اشارہ، چوتھا اس میں موصولہ، پانچواں معرب باللام، یعنی الف لام کے ذریعے یہ معرفہ بنانا. اب یہ چھٹی قسم آ رہی ہے، مضاف الی جی المعرفہ. اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں مضاف الی المعرفہ. اب یہ مضاف الی المعرفہ آپ سمجھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہاں ڈیٹیل نہیں آئے گی، بس یہاں سمجھنے کے لیے. کیا جی مطلب؟ کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت کرنا. کیا مطلب؟ جیسے ہم چلتے ہیں سیدھے، اگر میں کہوں یہ کتاب، اگر جی میں کسی کتاب کی طرف اشارہ کروں یا میں ایک جملہ لکھوں یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ جی کتاب ہے، یہ کتاب ہے.
اب آپ نے کتاب سے کیا مطلب لیا؟ یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، مطلب کوئی اتنی خاص کتاب نظر نہیں آ رہی، کوئی کتاب ہے تو ہے، یعنی یہاں پہ کتاب کیا استعمال ہو رہا؟ نکرہ اردو میں۔ جی اب میں کہوں گا یہ زید کی کتاب ہے، جی یہ زید کی کتاب ہے۔ اب میں نے اس کتاب کو کس کے ساتھ جوڑا؟ زید کے ساتھ۔ زید کے ساتھ، یعنی کتاب کی نسبت میں نے زید کے ساتھ کی۔ اب یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب بن گئی، کیونکہ اب اس کتاب کی نسبت زید کے ساتھ ہے، کسی شخص کے ساتھ ہے۔ اچھا، زید جو خود جی ہے، زید خود کیا ہے؟ وہ زید خاص ہے کیونکہ وہ اس میں علم ہے۔ جی اس میں علم ہے۔ تو جب کسی بھی نکرہ اسم کی نسبت ہم کریں گے اس میں علم کے ساتھ، تو یہ جو نکرہ اسم ہے یہ خود بخود خاص بن جاتا ہے، یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا، تو اس طریقے سے ابھی ہم کسی نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں عربی میں، اس کو بولا جاتا ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی کسی معرفہ اسم کی نسبت اس میں علم کے ساتھ کر دینا۔ جیسے مثال زید کی کتاب، پہلے تو اسم کتاب وہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا زید کی کتاب تو اب یہ کتاب معرفہ بن گئی۔ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے ایک مثال کافی ہے، آئیڈیا آپ کو آیا ہوگا کہ کیا یہاں پہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ مضاف الی المعرفہ، یعنی ایک معرفہ نکرہ اسم کو معرفہ بنانا، کیسے بنانا؟ ایک نکرہ اسم کی نسبت کرنا ایک خاص چیز کے ساتھ، ایک خاص اسم کے ساتھ، جیسے زید کی کتاب۔ اچھا، یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ اب ساتویں چیز ہم کیسے چیزوں کو معرفہ کہتے ہیں، وہ ہے منادا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوا۔ منادا، منادا عربی میں بولتے ہیں جس کو بلایا جائے، جس شخص کو ہم بلائیں، آواز دیں، پکاریں، اس کو بولا جاتا ہے منادا۔ ٹھیک ہے؟ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں تو بہت جگہ پہ آیا ہے۔ اچھا، کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال، جیسے آپ ایک شخص بیٹھا ہوا، ادھر کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا، ایک رجل بیٹھا ہوا، ہم کہیں گے کوئی لڑکا بیٹھا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہے۔ اب یہ لڑکا ہے، آدمی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب میں کہوں اے لڑکے ادھر آؤ، اے آدمی میرے پاس آؤ، اب یہ جو آدمی ہے میں نے اس کو پکارا، اب یہ آدمی اس پکارنے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ ہاں، کیونکہ اب یہ خاص، میں پکار رہا ہوں ایک خاص آدمی کو، تو اب یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں جہاں پہ بھی منادا آئے گا، یعنی جس کو بلایا جا رہا ہوگا، یا قرآن پاک میں کہیں جہاں پہ بھی کسی کو بلایا جا رہا ہوگا، تو جس کو بلایا جائے گا اگر وہ پہلے تو نکرہ تھا، اب وہ بن جائے گا معرفہ۔ ٹھیک ہے؟ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں عربی میں، قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، جیسے یا ایسا ہو جیسے یا ایہا الذین، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے لوگو۔ یہاں پہ جو آپ کو نہیں لگ رہا یہاں پہ بلایا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے؟ جی تو یہ جو یا ایہا، ہم بلا کن کو رہے؟ الذین، الذین کا مطلب بہت سارے لوگ۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ پکار رہے ہیں، کس کے ذریعے پکار رہے ہیں؟ کچھ حروف کے ذریعے۔ یہاں پہ حروف پکارنے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ یا ایہا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو یا ایہا ہے اس کو بولا جاتا ہے حروف ندا۔ تو جب بھی ہم کسی کو بلائیں گے تو ہم یوں استعمال کریں گے حروف ندا۔ تو عربی زبان میں یا کہیں پہ بھی کسی کو بلانے کے لیے حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ حروف ندا سے ہم کس کو بلائیں گے؟ جس کو بلائیں گے اس کو بولا جاتا ہے منادا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یا ہم یہ بھی کرتے ہیں کبھی، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ۔ جی، یا اللہ میں جو ہم یا ہوتا ہے، یہ یا کیا ہے؟ ندا۔ یہ بھی حرف ندا ہے، تو یا بھی حرف ندا میں سے بھی ہے، یا ایہا بھی حرف ندا میں سے۔ تو اسی طرح سے اور بھی الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے جب بھی ہم
کسی نکرہ اسم کو پکاریں، اس کو آواز دیں، تو وہ جو نکرہ اسم ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. اس کو عربی میں منادا بولا جاتا ہے. اور منادا کو بلانے کے لیے ہمیں حرف ندا کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، اور ایک ایگزامپل آپ یاد یہ رکھ لیجیے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا یا نارو. جیسے نا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا یا نارو. تو وہ جو یا ہے، یا وہ حرف ندا ہے، جی اور نارو جی وہ کیا ہے؟ وہ منادا ہے. منادا. میرے خیال سے بات کلیئر ہوگی. جی الحمدللہ. تو اس طرح سے بھی ہم یہ 7 ایسی چیزیں ہیں یا 7 کیٹیگری کے اسما آپ بول سکتے ہیں کہ جو معرفہ ہوتے ہیں. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی اسم ہوگا، ہمارے سامنے ایک اسم ہے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس میں سے یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، تو ہم ان 7 چیزوں کو اپلائی کریں گے. اگر ان 7 چیزوں میں اس جملے میں وہ آیا ہے، وہ اسم، تو پھر تو وہ معرفہ ہے. اگر ان 7 چیزوں میں نہیں آتا پھر وہ آٹومیٹکلی آنکھ بند کر کے وہ نکرہ اسم. ٹھیک ہے. جی میرے خیال سے بات کلیئر. تو باقی یہ الحمدللہ. ساری چیزیں ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اس لیے یہاں پہ انہیں بس انٹروڈکشن دیا ہے. اب چلتے ہیں، یہ ایک جی اہم سلائیڈ ہے، یہ بہت اہم سلائیڈ ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ منصرف اسم کا جی اعراب. اس سے پہلے ہم اس پہلی اسم پہ ہم یہاں یہ جو منصرف اسما آپ کے ذہن میں ہے جن کی 3 اعرابی شکلیں جی الگ الگ ہوتی ہیں، جی جیسے بدلتی ہے. مسلمون. ٹھیک ہے. اس کو حالت نصب میں کیا لکھیں گے ہم؟ مسلمون. حالت نصب میں. مسلمن. اور حالت جر میں. مسلمین. ہاں. اب اسی کا آپ بنائیے مثنیٰ یا تثنیہ. کیا بنائیں گے مسلمون کا؟ مسلمان. اور نصب اور یہ کیا بنے مسلم. گا؟ ہاں. جی 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 نصب میں مسلمینی. مسلمینی اور مسلمینی. یہ ہم نے کل پڑھا. اب آئیے جمع پہ. جی جمع کیا ہے اس کا؟ مسلمون ہے یہ رفع میں، کون اور یہ مسلمین یہ کون سا جمع ہے؟ جمع سالم. جی، جمع مذکر سالم. تو اس کی حالت جی نصب میں مسلمینی مسلمانی، یہ ہم نے کل پڑھا. اصل میں آگے ہمیں جی بتائے گا یہ کیا بتانا چاہ رہا. اسی طرح سے مؤنث ہے مسلمتن، تو اس کا اعراب ہے مسلمتن مسلمتن. مثنیٰ میں جی مسلمانی مسلمینی مسلمینی. جمع میں مسلماتن مسلماتن مسلماتن. یہ ہم نے کل پڑھا اس کی ڈیٹیل. اب ہمیں یہ اصل میں جی کچھ بتا رہے ہیں کہ اب الف لام اس پہ ہم داخل کر لو. جی الف لام داخل کرا تو المسلم بن گیا. تو رفع جی نصب المسلمہ، اور جر مسلمی. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. اب اس پہ آئیے جی مثنیٰ پہ. اب مثنیٰ پہ الف لام داخل کر رہا. اب دیکھیے ادھر یہاں مثنیٰ جی کیا تھا؟ مسلمانی. الف لام جی داخل کرنے سے یہاں پہ چونکہ تنوین تو ہے نہیں آخر پہ، جی جب تنوین نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں گرے گی، جی صرف الف لام داخل ہوگا. وہاں تھا مسلمانی، یہاں پہ المسلمانی. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. کیونکہ ہم نے کیا کہا، جب الف لام ہم داخل کرتے ہیں کسی بھی نکرہ اسم پہ تو اس کا تنوین، اخیر حرف کا تنوین جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. لیکن مثنیٰ کے کیس میں ایز اٹ از. ایز اٹ رہتا ہے، یعنی وہ گرتا نہیں. پھر اس کی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں المسلمین مسلمین. یہ اوپر اوپر میں ادھر آ گیا. مسلمانی مسلمینی مسلمین. اب آئیے جمع پہ. جمع کیا ہے اوپر؟ مسلمون. مسلمون. اب اس پہ بھی تنوین نہیں ہے، آپ الف لام داخل کر لیجئے تو سیم رہے گا، المسلمون. ٹھیک ہے. تو المسلمون سے آپ اعراب بنا سکتے ہیں المسلمون المسلمین المسلمین. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ اگر ان پہ بھی داخل کر سکتے ہیں، کن پہ؟ جو یہ اپنے مؤنث والے جو ہے، تو ان میں بھی سیم پروسیجر فالو ہوگا. تو اس کے کہنے کا جی یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ نکرہ اسم پہ جب الف لام داخل کرتے ہیں تو نکرہ اسم میں ایک تنوین کا جو ایک پیش ہے یا ایک زبر ہے یا ایک زیر ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے. لیکن
جی مصنع کے سیغوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جمع کے سیغوں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. جی اچھا اب آئیے یہاں پہ ایک دو اہم چیزیں لکھی ہے, آپ مان لیجئے ان کو ہمیں بس یاد ہی کرنا ابھی. اس میں جی منقوص اور ایک ٹرم ہے ہوں اس میں مقصور. ہوں ٹھیک ہے. اب یہ اس میں منقوص اس میں مقصور اس کی ڈیٹیل بالکل میرا نہیں خیال ہے, تھوڑا ایڈوانس ٹاپک ہے, اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے, بس ہمیں تھوڑا یاد رکھیں گے. اس میں منقوص یہ بول رہا ہے جیسے ہادی یعنی ہادیون, ہوں وادیون, داعیون. جی بس جیسے اس میں منقوص آپ کے ذہن میں آئے گا نا, تو تین الفاظ یا کم از کم ایک دو الفاظ ذہن میں آنے چاہیے بس. ٹھیک ہے. جی ہادیون اس کو یاد رکھ لیں, یہ ہے ہادیون. جی تو ہادیون کو لکھا جاتا ہے اس شکل میں, اس کو ہادن بھی لکھا جاتا ہے. اب ایسا کیوں ہے میں اس کی جی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہادیون کو ہم کیا لکھیں گے, حادیم یعنی یہ جو یا ہے اس کو پھینک لیجئے اور ان پہ ایک زیر ہوں بڑھا دیجئے دال پہ, ہادن. جی جیسے میں آپ کو ایک آسان مثال یہاں بتا لیتا ہوں. ہم جو حج کے لیے جاتا ہم اسے کیا کہتے ہیں, حاجی حاجیون. ہے ہوں حاجیون, حاجی. ہم اردو میں بولتے ہیں حاجی, عربی میں حاجیون. وہ حاجیون کے جی بدلے ہم استعمال کرتے ہیں حاجن. قرآن پاک میں آتا ہے حاجن. ٹھیک ہے. جی حاجیون سے حاجن, تو یہ کون سا اس میں منقوص. ہوں ٹھیک ہے. ہادیون سے ہادن. اب اگر یہ ہادن ہے یہ حالت رفع ہے. دیکھیے یہ تھوڑا آپ کو سرپرائز لگے گا, آپ بولو گے یہ جر ہے ادھر. ہوں ٹھیک ہے. اب یہ کیسے, اس کی ہم بحث نہیں کریں گے, یہ آپ بس یاد رکھ لیجیے یہ حالت رفع ہے. اور حالت نصب تو ویسی ہے جیسے آپ کو پتا ہے, ہوں حالت جر ایسی ہے جیسے آپ کو پتا ہے. صرف حالت رفع ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ دو زیر آ رہی ہے. ہوں ٹھیک ہے. جی اچھا اب دیکھیے آپ الف لام اس پہ داخل کر لیجیے. یہ ہادیون پہ الف لام داخل کریں گے تو کیا بنے گا, الہادی. حالت رفع, الہادیہ حالت نصب, الہادی حالت جر. جب اب آپ بولیں گے یہ کیسے, یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اس پہ نہ تو پیش ہے نہ تو کچھ ہے. اس کو بولا جاتا ہے اعراب تقدیری. یہ ایک ہوں اسپیشل ٹائپ کا ٹاپک ہے, اس کو بولا جاتا ہے اعراب تقدیری. تو اس کو ہمیں یاد ہی یعنی خود ہی ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اور یہ الگ حالت, حالت رفع اور حالت جر, اور یہ حالت نصب. حالت نصب تو آسان ہے پہچاننی. ٹھیک ہے نا. ادھر جی حالت نصب تو ایز پر دا رولز ہے, لیکن یہ جو دو ہے یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. اس کو آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ بس یاد رہے گا, نہیں رہے گا یاد تب بھی ابھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. بس آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیجیے کہ کوئی چیز ہے اس میں منقوص, جیسے ہادن, بس کافی ہے. اعراب بھی یاد نہیں رہے گا ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. چلے جی اب اس میں مقصور اس طرح سے اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, بس ہلکا سا, اس کو زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں منقوص ذہن میں آئے گا تو دو مثالیں یا ایک ہی مثال بھی یاد رکھ لو, اسن یا اسا, اسائے موسیٰ. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن پاک میں آیا اسا, یا فتن. اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں اعراب. حالت رفع میں فتن, حالت نصب میں جی فتن, وطن جر میں بھی فتن. اچھا اس طرح سے اسن یعنی اسا, اسن اسن, دیکھیں ایک ہی حالت سب میں. لیکن جب الف لام داخل کرو تو کیا بن جاتا ہے, الفتح, العصا. اب دیکھیے الفتح الفتح الفتح, العصا العصا العصا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آسان ہے, اس میں مقصور آسان ہے, یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. جیسا مبنی. ہاں لیکن اب اس کو یہ لیکن مبنی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو ہم جی مبنی نہیں ہے نہیں کہیں لیکن گے. مطلب ہاں اس مبنی کو کے جیسے ہی ہے. اس جیسا, ہاں یہ اب ذہن میں رکھیں گے یہ مبنی جیسا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب تو آسان اب ہے, اس کو فتح کے تینوں. ہاں فتح کے معنی کیا. ہاں
یہ بیسیکلی اب یہ اس کو ایسے سمجھے، فتح ہم کہتے ہیں نوجوان کو، جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے نا اس کو ہم فتن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب ینگ ایج کے جو جوانی میں ہوتے ہیں نا، ینگ ایج کے، بالکل ینگ، ان کے لیے ہم فتح استعمال کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ہے نا فتیتن، اچھا انہم فتیتن، وہ جو سورہ اصحاب کہف کے بارے میں بولا جا رہا ہے، انہم فتیتن آمنو، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لے آئے اس ٹائم پہ، تو وہاں پہ فتیتن اسی کی جمع استعمال ہوا ہے. اچھا، تو یہ اس کا اعراب ہے، تو اس کا آپ ذہن میں اگر اعراب یاد بھی نہ رہے ابھی، صرف یہ یاد رہے کہ جب اس میں منقوص ذہن میں آ جائے تو ہادی ہادن، ٹھیک ہے، یعنی ہادی بھی لکھ سکتے ہیں، ہادن بھی. اس میں مقصور کہیں پہ نظر آئے تو اسن العصا، کم از کم یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اگر ابھی اعراب یاد بھی نہ رہے چھوڑے یہ، کیونکہ اس کا استعمال بہت کم ہے قرآن پاک، بہت کم، جی یعنی ہارڈلی آپ کو 5-10 جگہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں منقوص نام کی کوئی چیز ہے، منقوص مطلب ہادی ہادن، اس کو ہادی بھی لکھ سکتے ہیں، ہادن بھی. اس طرح سے اس میں مقصور آئے گا تو فتن یا یہ اسن یا العصا. پھر باقی اعراب اس کا اتنا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا استعمال بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال سے اگر کوئی سوال ہے اس میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ آج کا ہمارا جو کلاس تھا، اس طرح سے ہم نے اسم کی 4 حالتیں ہم نے مکمل کی ہے. یہ چار چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ان کی جو موٹے موٹے قواعد ہیں، کیونکہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں ان کا اب جملے میں اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اسم کا، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کل سے. یعنی کل سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں معنی کیسے نکلتا ہے. اب یوں سمجھے، تو کل سے ہم تھوڑا سا جملہ بنانا شروع کر لیتے ہیں، کچھ